انسان کے دل میں نیکی اور خیر کے جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر سختی ہو، اس کا دل کسی بھی وجہ سے دوسروں کے بارے میں نرم جذبات نہ رکھتا ہو تو بہت ساری خیر کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کی بھلائی تب کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا تب سوچتا ہے، کسی کے درد کا احساس تب کرتا ہے جب اس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی بھی تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی طبیعت سخت ہوتی جائے، مزاج گھٹن والا ہوتا جائے، تو انسان ان سارے معاملات سے دور ہٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سخت دل والے لوگ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتے، جن رشتوں میں حسن پایا جاتا ہے، جن رشتوں میں قرار پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے، ان رشتوں سے بھی انسان دور ہٹتا ہے۔ کیوں کہ دل سخت ہے، مزاج تلخ ہے، طبیعت ترش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ ایک سٹ تے پکڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان میں، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، اور بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہو؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے بعض لوگ، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چالاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی۔ تو حضور پھر آپ پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لینے آزاد ہو جائیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے۔ کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں۔ طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا، اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہے دھوکہ کھانے۔